تحفظ دین کا کارواں رواں دواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سال دسمبر کے مہینے میں 25 دسمبر کو عیسائی حضرات کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس کے چرچے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر یہ دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس دن بہت خوشیاں مناتے ہیں۔ بالخصوص عیسائیوں اور کرسچنز کا یہ ماننا ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش ہے، برتھ ڈے ہے، اور ہم اسے پورے جوش و خروش سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے اس بات کی کوشش کریں گے کہ کرسمس ڈے کی حقیقت کیا ہے، اور کرسمس ڈے کے سلسلے میں خود کرسچن پاپس نے اور کرسچن رائٹرز نے کیا کہا ہے اور کیا بتایا ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور آخر تک سننا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بعض مشرقی عیسائی فرقے 6 یا 7 جنوری کو جشن ولادت یعنی کرسمس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اور دنوں کو بھی یہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ عیسائی میں سے اکثر لوگ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بہت سے منصف مزاج عیسائی مصنفین نے خود بھی دلائل کے ساتھ اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے، اور بائبل میں مذکور بعض قرائن سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم سرما میں نہیں، موسم گرما میں ہوئی تھی۔ بعض مسلمان قلمکاروں نے سورہ مریم میں مذکور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعے اور اس کے تفصیلات سے بھی اس بات کے شواہد پیش کیے ہیں۔ فرسٹ کونسل آف نیقیہ سن 325 میں یعنی 325 عیسوی میں ہوئی، جس میں قسطنطین اعظم کی نگرانی میں تثلیث کو مسیحیت کا بنیادی عقیدہ قرار دیا گیا اور انجیل کو مدون و مرتب کرانے کی تجویز پاس کی گئی۔ مصلوبیت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکائے جانے کا عقیدہ بھی یہیں طے کیا گیا، اور اسی کے آس پاس صلیب کے نشان کو غلط طور پر عیسائیت کا شعار بنا دیا گیا۔ ایک رائے کے مطابق اسی موقع سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت بھی 25 دسمبر کو قرار دیا گیا، جس کو عیسائیوں نے تسلیم کر لیا، حالانکہ وہ بیت لحم میں کب پیدا ہوئے تاریخ میں یہ محفوظ نہیں ہے۔ بعض دوسرے مصنفین نے اس بات کو لکھا ہے کہ دوسری صدی میں پاپائے اعظم ٹیلبس فورتھ نے اس بدعت کو باقاعدہ طور پر منانے کا اعلان کیا، لیکن اس وقت کرسمس کی کوئی متعین تاریخ نہ تھی۔ اسکندریہ مصر میں اسے 20 مئی کو منایا جاتا تھا، اس کے بعد 19، 20 اور 21 اپریل کو منایا جانے لگا۔ کچھ علاقے اسے مارچ میں بھی مناتے تھے۔ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا میں کرسمس ڈے آرٹیکل کے مطابق 525 عیسوی میں سیتھیا کے راہب ڈائیونیوس ایکسیگیوس نے، جو کہ ایک پادری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر کیلنڈر نگار بھی تھے، اس نے اپنے اندازے کے مطابق حضرت مسیح کی تاریخ ولادت 25 دسمبر مقرر کی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ڈائیونیزیوس ایک مشہور تقویم نگار اور کیلنڈر بنانے والا تھا۔ اس نے اینو ڈومینی یعنی عیسوی کیلنڈر بھی 525 میں انٹروڈیوس کروایا تھا، مگر انسائیکلوپیڈیا ویکیپیڈیا کے مقالے نگار کے مطابق جدید تحقیق کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس مشہور تقویم نگار نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت مسیح کی تاریخ ولادت 25 دسمبر ہے۔ بعض نتینی بادشاہ کانسٹنٹائن
دا گریٹ نے اس تاریخ کو عالمی طور پر حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن مقرر کیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ 4 صدی عیسوی سے اب تک کرسمس کا تہوار دنیا بھر میں 25 دسمبر کو ہی منایا جا رہا، لیکن عیسائی فرقہ آرتھوڈکس جو گریگوری کیلنڈر کو ہی معتبر مانتا ہے وہ کرسمس 7 جنوری کو مناتے ہیں، اور آج بھی ایسے علاقے جہاں آرتھوڈکس کی اکثریت ہے وہاں کرسمس 7 جنوری کو ہی منایا جاتا ہے، جن میں روس، آرمینیا اور فلپائن، شام، مشرقی تیمور، بھارت کی ریاست کیرلا بھی شامل ہے، جبکہ بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کے عیسائی 6 جنوری اور 18 جنوری کو کرسمس مناتے ہیں۔ بھارتی نژاد جنوبی افریقی مبلغ و مناظر ڈاکٹر احمد دیدات لکھتے ہیں عیسائی 25 دسمبر کو یوم میلاد مسیح مناتے ہیں۔ 25 دسمبر کا دن دراصل رومی مشرکوں کے ایک دیوتا کی یادگار تھا، انہیں خوش کرنے کی خاطر اس دن کو یوم میلاد مسیح بنا لیا گیا، حالانکہ مسیح موسم گرما میں پیدا ہوئے تھے۔ انجیل میں لکھا ہے مریم نے بچے کو جن کی چرنی میں ڈال دیا، اگر یہ دسمبر میں ہوتا تو نہ مریم باہر جا سکتی اور نہ ہی برہنہ بچے کو چرنی میں ڈالا جا سکتا تھا۔ اس سلسلے میں ایک عیسائی مصنف کا حوالہ بھی بڑی دلچسپی والا ہوگا اور ہمارے دعوے کو دلیل فراہم کرے گا۔ ان کا نام ہے ہربرٹ آرمسٹرانگ، جنہوں نے دا پلین ٹروتھ اباؤٹ کرسمس یعنی کرسمس کے بارے میں ایک سادہ حقیقت کے عنوان سے ایک کتابچہ لکھا، جس کو کیلیفورنیا کے ایک بڑے کلیسا نے شائع کیا۔ اس میں انہوں نے کرسمس، نیو ایئر اور دوسرے ایام کے مشرکانہ ہونے کو ثابت کیا ہے اور دکھایا ہے کہ بائبل کے مطابق پاکیزہ ایام کون سے ہیں۔ اس طرح کے دلائل یہ ثابت کرتے ہیں کہ کرسمس ایک بت پرستانہ تہوار ہے، اصل عیسائیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح سینٹ پال کے ذریعے تثلیث، کفارے اور حلول اور تجسم کو ایجاد کیا گیا، اسی طرح یہ بھی ہے۔ عیسائی مورخ اینڈریو ووس نے بھی ایک اپنی تحریر میں یہی بات لکھی ہے کہ کتاب مقدس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی، نہ حواریوں نے۔ یہ غلط طور پر عقائد دین مسیح کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ کہ کرسمس کا لفظ بائبل میں کہیں نہیں آیا، نہ عہد جدید میں، نہ عہد قدیم میں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص 12 حواریوں سے یہ بات منقول ہے۔ ہارورڈ کی تحقیق ہے کہ مسیحیت میں یہ تہوار وثنیت سے آیا۔ 1911 میں شائع ہونے والی کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ کیتھولک کلیسا کے مقررہ تہواروں میں کرسمس نہیں تھا۔ پہلی بار اس کو منانے کی بدعت مصر سے آئی۔ کتاب مقدس میں کہیں پر بھی کرسمس کا ذکر نہیں ہے، اور اس بات کا بھی ذکر نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کو جشن منایا جائے۔ یہ تو فرعون اور نمرود کی ایجاد ہے کہ وہ اپنے یوم ولادت کے موقع سے خوشیاں مناتے تھے۔ پھر انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا اور امریکن انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے بھی اسی قسم کی حقیقت نقل کرتے ہیں کہ 4 صدی عیسوی میں ولادت مسیح کو زندہ جاوید بنانے کی غرض سے کرسمس کا جشن منایا گیا، اور 5ویں صدی میں مغربی کلیسا نے حکم دیا کہ اس دن کسی مذہبی شخصیت کے یوم پیدائش کو منانے کی قدیم رومی روایت کے مطابق اسی دن کو یوم ولادت مسیح کے طور پر منا لیا جائے۔ چونکہ مسیح کی ولادت کی تاریخ معلوم نہیں، افسوس کہ عیسائی دنیا ہی نہیں پوری دنیا اس دن لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے یہ تہوار مناتی ہے۔ مسلمان بھی غیر شرعی طور پر اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کرسمس درخت کے نام سے ایک سجا دھجا ہوا مصنوعی درخت مختلف انداز سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہیں دیو ہیکل کا بھی کرسمس ٹری منایا جاتا ہے۔ سانتا کلاؤس کو جسے فادر کرسمس اور عربی میں بابا نویل کہتے ہیں، کرسمس کا ایک نشان بنا دیا گیا ہے، اور تمام مذاہب کے بچے اس سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، جبکہ یہ مغربی مسیحی ثقافت کا ایک افسانوی کردار ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کرسمس کے موقع پر
اچھے اور نیک بچوں کے لیے مختلف تحفے لے کر آتا ہے۔ اور یہ کہ موجودہ سانتا کلاس قطب شمالی میں رہتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کی لوک کہانیوں میں کرسمس کے بونے کا تصور دیا گیا ہے کہ وہ کلاس کے خادم ہیں اور ان کے بھی مجسمے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کرسمس کے گریٹنگ کارڈ تیار کیے جاتے ہیں اور نہ جانے کس کس عنوان سے اس دن لوگوں کی جیبیں ہلکی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک بات بھی میں بتاتا چلوں، کینن فیرر جو ایک عیسائی رائٹر ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب لائف آف کرائسٹ میں، یعنی کرائسٹ کے کا معنی ہے مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور مس کے معنی ہے مجمع کو جمع کرنا، یوں سمجھ لیجئے گیٹ ٹوگیدر ہونا، تو اسی سے کرسمس بنا ہوا ہے۔ تو لائف آف کرائسٹ میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی لائف پر، زندگی پر کتاب لکھی گئی، اس میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے یوم ولادت کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہے کرسمس ڈے کی حقیقت، جسے دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش سمجھ کر دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تاریخی حقیقت سے سب ناواقف ہو کر اور صحیح ترین روایتوں کے فقدان کے سبب خود اپنے پوپ اور پادریوں کی من گھڑت بیان کردہ تاریخ کے مطابق پوری عیسائی دنیا اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے، اور اس پر طرف تماشا یہ ہے اسے اپنے نبی کی ولادت سے منسوب کرتے ہیں، اور خود نبی کی تعلیمات اور شرافت اور پاکیزگی والی ہدایات کو فراموش کر کے انتہائی گھٹیا طریقے پر طوفان بدتمیزی قائم کرتے ہیں۔ شراب اور شباب کے نشے میں دھت ہو کر انسانی اور اخلاقی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ کرسمس کا آغاز ہوا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا لوگوں میں مذہبی رجحان پیدا کیا جائے، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا میں، اسٹارٹنگ میں یہ ایک ایسی بدعت تھی جس کی واحد فضول خرچی یعنی سیلیبریٹ کرنے کا صرف ایک اسٹائل تھا، اور وہ موم بتیاں تھیں کہ موم بتیاں اور کینڈل جلائی جائے اور کرسمس کو منایا جائے۔ لیکن پھر کرسمس ٹری آیا، پھر موسیقی آئی، پھر ڈانس آیا، اور آخر میں شراب بھی اس تہوار میں شامل ہو گئی۔ شراب داخل ہونے کی دیر تھی کہ یہ تہوار عیاشی کی شکل اختیار کر دیا گیا۔ صرف برطانیہ کا یہ حال ہے کہ ہر سال کرسمس پہ اربوں کا روپیہ اور اربوں کروڑوں کی پاؤنڈ شراب میں خرچ کی جاتی ہے۔ 25 دسمبر مختلف سالوں کی رپورٹوں کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک سال ایسا بھی گزرا کہ برطانیہ میں جھگڑوں، لڑائی، مار کٹائی کے 10 لاکھ واقعات سامنے آئے، اور صرف شراب پینے کی بنا پر ایک سال کرسمس کے موقع پر ایسا بھی ہوا کہ آبرو ریزی اور زیادتی کے 19,000 کیس درج کیے گئے۔ اس طرح یہ لوگ خود ساختہ مذہبی دن کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور اپنے پیغمبر کے نام پر تمام ناروا چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت نہایت ہی قابل احترام ہیں، اور ان کی سیرت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ ان کی پاک اوصاف کو، ان کی خوبصورت زندگی کو، اور ان کی ماں حضرت مریم کے پاکیزہ کردار کی شہادت خود قرآن مجید نے دی ہے۔ جتنی سچائیوں کو قرآن نے بیان کیا ان کی تحریف کردہ کتابوں میں بھی وہ نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں نے خود ان مبارک ناموں پر اپنی عیش اور مستیوں کو پورا کیا، اور اس بے حیائی کے طوفان میں پوری دنیا کو لے جانا چاہتے ہیں۔ دیہاتوں، قریوں کے مسلمانوں پر ان کے ایمان لیوا حملے، دین سے دور مسلمانوں کو عیسائیت کے جال میں پھانسنے کی ان کی دن بدن بڑھتی جا رہی تدبیریں، حقیقتوں کو بھلا کر کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے انسانوں کو حقائق کو بھلا کر کفر و شرک کے دلدل میں انسانوں کو پھنسانے کی کوشش میں مال و دولت کے انبار وہ لٹاتے ہیں، اور وہ جو چاہے کرنے کو تیار ہے ایمان والے کے ایمان کو لوٹنے کے لیے، صاحب ایمان کے اس کے ایمان کو چھیننے کے لیے۔ لیکن ایسے موقع پر، ایسے 25 دسمبر اور کرسمس کے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مسلمان بھی ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرے؟ کیا مسلمان بھی ان کے عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ
السلام اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اس عقیدے میں گویا شریک ہو جائیں اور وہ ان کو مبارکباد دیں اور ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں اور ان کے ساتھ کرسمس ڈے کو منائیں اور کیک خرید کر کھائیں اور اپنی دکانوں پر میری کرسمس کے اشتہار اور بورڈ آویزہ کریں، کیا یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے لیے روا ہے کہ ایسی قوم جنہیں خود نہیں پتا کہ ان کے نبی کی تعلیمات کیا تھی، انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی واقعتاً پیدا بھی ہوئے یا نہیں ہوئے، 25 دسمبر آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہے یا نہیں ہے، بس وہ کچھ لوگوں کی بنائی گئی ایجادات کو، اپنی تاریخ کو بھلا کر بس اسی کو فالو کرتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان حقیقتوں سے باخبر رہیں، ان تمام رسموں اور رواجوں اور غیروں کے تہواروں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، بالخصوص عیسائی مشنریز سے۔ کیوں؟ کیونکہ عیسائی مشنریز اسکولوں کے نام پر، ہاسپٹلز کے نام پر، سوشل خدمت کے نام پر نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو طرح طرح سے گمراہ کر کے بھٹکا رہے ہیں اور انسانیت کے اندر اسلام سے نفرت پیدا کرنے کی کوششیں کرتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر اسکولوں کے ذریعے سے نوجوان نسلوں کو اور معصوم بچوں کو ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں عیسائی مشنری اسکولوں سے اپنی نسلوں کو بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے اسکولوں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کا کام بہت ہی خاموش انداز میں انجام دیے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ معیاری تعلیم کے خوابوں میں اپنی اولاد کو دین اور ایمان سے دور کرنے کا سودا کر رہی ہے۔ لہٰذا سنجیدگی سے اپنی اولاد کو اسکول میں ڈالنے سے پہلے جہاں آپ وہاں کی تعلیم، وہاں کی ایجوکیشن اور وہاں کا ڈسپلن اور وہاں کے ٹیچر اور سر، وہاں کا مینجمنٹ، وہاں کا بلڈنگ اور صاف صفائی اور کلاسز اور سسٹم جو کچھ دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھے کہ یہاں کا مینجمنٹ عیسائی تو نہیں، عیسائی مشنری سے متاثرہ تو نہیں، کہیں ہمارے بچوں کو علم لینے کے نام پر دین سے تو چھٹی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس بات کی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ نکلا آج کی گفتگو کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخی ولادت کے متعلق کوئی تحقیقی بات کسی بھی مذہب کی مستند کتاب میں، ایتھنٹک بک میں موجود نہیں، حتیٰ کہ عیسائیوں کی کتاب میں بھی یہ ذکر نہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن کسی دلیل کے بغیر عیسائیوں نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش تسلیم کر لی ہے، حالانکہ قرآن و حدیث اور اسی طرح بائبل سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی تھی، جس طرح ابھی تھوڑی ابتدا میں آپ نے اس تفصیل کو اور وضاحت کو سن لیا ہے۔ بس یہیں پر آج کی ہماری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے، اور اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا، آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا اور صحیح ایتھنٹک سورسز کی بنیاد پر ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، خود عیسائی پاپ اور مورخین اور رائٹرز کی لکھی ہوئی کتابوں کی روشنی میں کہ کرسمس کی حقیقت کیا ہے، کرسمس کی ریالٹی کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ریالٹی کیا ہے اور فیک کیا ہے، انہیں کیسا دھوکہ دیا جا رہا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے عنوان پر خود عیسائی قوم کو، عیسائی نسل کو، عیسائی نوجوانوں کو دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود عیسائیوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں کہ خود آپ پڑھیں، آپ معلوم کریں، آپ ریڈ کریں، اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی اصل تاریخ کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا تصور دیتا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کیسے آپ کے اوصاف کو اور کیسے آپ کی تعلیمات کو اور کیسے آپ کے کریکٹر کو بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات عیسائیوں تک پہنچائیں اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی یہ بات بتائیں کہ جس قوم کو خود خبر نہیں ان کے نبی کی یوم پیدائش کیا تھی، اور ان لوگوں نے لوگوں کی بنائی گئی من گھڑت باتوں کو جمع کر کے نبی کی پیدائش کا دن سمجھ کر اسے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس دن کو پھر گناہوں کا مجموعہ اور اپنے نبی کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف
اپنی زندگی کو گزار کر خود نبی کو ناراض کر کے اللہ کے حکموں کو توڑنے کا انہوں نے گناہ کر لیا، اور اس پر مزید یہ ہے کہ وہ فرعون اور نمرود کی طرح اپنے نبی کی یوم پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے میں لگ گئے۔ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ وہ عیسائی تو گندگی کو چاٹ رہے اور گندگی میں پڑے ہوئے جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے، مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ وہ ان کے پیچھے جائیں۔ مسلمانوں کا رول ماڈل اللہ کے رسول حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کی امت کے اولیاء، محدثین، مفسرین، کبار ائمہ، سارے کے سارے، پوری ایک داستان موجود ہے، ایک چین موجود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم اللہ کا پاکیزہ پیغمبر مانتے ہیں۔ دنیا میں وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، ہمارا اس پر ایمان ہے، قرآن اس پر گواہ ہے، لہٰذا جو عقیدے عیسائیوں نے گڑھے ہیں وہ سارے کے سارے عقائد غلط ہیں۔ صحیح عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن بتاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح انٹروڈکشن کرائیں، صحیح تعارف کرائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمارے اس اہم پیغام کو دنیا میں پھیلائے اور اس کے ذریعے سے ہدایت کا لوگوں کے لیے سامان مہیا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔